لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کمانا غلط ہے. نہیں میرے بھائیوں، مکان بنائیے، بلڈنگ بنائیے، عمارتیں کھڑی کیجیے، کوئی منع نہیں، لیکن دنیا کے پیچھے اتنا نہ پڑ جاؤ کہ دنیا کمانے کے چکر میں اپنے آخرت کو بھول جاؤ. میرے بھائیوں، جب ہم اپنی آخرت کو بھول جائیں گے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، تو ہمارے گھروں میں سکون نہیں آئے گا، ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئیں گی، روزیاں تنگ کر دی جائیں گی. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو شخص اللہ رب العالمین کی یاد سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، غفلت برتے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان کی روزیوں میں تنگی کر دیں گے، ان کی روزیاں تنگ پڑ جائیں گی، اور قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. کسی نے کہا ان کی آنکھ نہیں ہوگی، پھر کسی نے کہا آنکھ تو ہوگی لیکن وہ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، اس آیت سے پتہ چلا کہ ہم اور آپ دنیا کما سکتے ہیں، لیکن دنیا کمانے کے چکر میں اللہ کو یاد کرنا اگر بھول جائیں تو دنیا میں سزا یہ ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن سزا کیا ہے؟ جب اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اور اسی ذکر کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین دوسری جگہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم کہ تمہیں تمہاری اولاد، تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولاد ہلاکت میں نہ ڈال دے، تمہیں برباد نہ کر دے. میرے پیارے ساتھیوں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ میرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، اولاد سے اتنی محبت ہو جائے گی، مال سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ وہ میرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا، جو لوگ ایسا کریں گے، وہی لوگ خسارے میں ہوں گے، وہی لوگ نقصان میں ہوں گے، وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے. تو اللہ کے ذکر سے اگر ہم اعراض کریں گے تو گھاٹے میں ہوں گے. اور آج یہی وجہ ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم اللہ کے ذکر سے دور چلے گئے. میرے بھائیوں، قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، تلیت ہذہ الآیہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. قرآن کی آیت نازل، قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ اے لوگوں، اے روئے زمین میں بسنے والوں، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں زمین میں اناج دیا ہے، ان میں حلال اور پاکیزہ مالوں کو کھاؤ. جو حلال ہے اور پاکیزہ مال ہے ان کو کھاؤ. یعنی کہ مرغا حلال ہے لیکن اس کو ذبح کسی کافر نے کیا ہے، وہ جانور تو ہے حلال لیکن پاکیزہ نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ حلالا طیبا، جو ہم نے تمہیں زمین میں رزق دیا ہے حلال بھی ہونا چاہیے اور پاکیزہ بھی ہونا چاہیے. کوئی مرغا حلال ہے لیکن ہم نے چرا کر لایا تو حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے. جب یہ آیت تلاوت کی گئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے، اور اللہ کے رسول سے سوال کیے اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں، جو بھی دعا کرو اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے. اے اللہ کے رسول، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ سے جو بھی مانگو اللہ رب العالمین میری سن لے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد، مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطیب مطعمہ کا جو تم کھانا کھا رہے ہو اس کو پاکیزہ بنا لو، جو تم خوراک کھا رہے ہو وہ دیکھو کہ حلال ہے یا حرام. اگر حلال ہے تو تمہاری دعا خود بخود قبول ہو جائے گی، اگر حلال کھانا کھائیں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی. آج ہم سے ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے، فلسطینی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ملبوں کے اندر دفنا دیا گیا. میرے بھائیوں،
جب آپ ان کی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ خون کے آنسو روئیں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جس مسجد اقصی سے ہمارا رشتہ اس وقت باقی رہے گا جب تک قرآن کی آیت چیخ کر کہتی رہے گی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آج اسے بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر دعا قبول کروانی ہے اطیب مطعمک، اپنے خوراک کو پاک کر لو، اپنے غذا کو پاک کر لو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے میرے صحابہ، اس شخص کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسی چیزیں ہیں، کتنے ایسے مال ہیں جو حرام طریقے سے ہم نے کمایا ہے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے ہم نے اسے حاصل کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ کھانے سے 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جب عبادت قبول نہیں ہوگی، ہماری نمازیں کہاں سے قبول ہو جائے گی؟ ہماری عبادتیں کہاں سے قبول ہوگی؟ ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا جس بندے کی پرورش سود سے ہو، سود سے پلا بڑھا وہ انسان، اس کے لیے جہنم بہتر ہے، اس کے لیے آگ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہی وجہ ہے کہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک چٹیال میدان، ایک ٹیلے پر آپ چڑھ جاتے ہیں، وہاں چڑھ کر آپ نے صحابہ سے خطاب کیا اے میرے صحابہ حل ترون ما ارا، کیا میں جو چیز دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ نہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں، بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں، بارش کی بوندوں کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ بارش کا قطرہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے، ان کی بوندیں ہمارے گھروں میں پڑتی ہیں، ان کا قطرہ ہمارے آنگن میں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس طرح ان قطرے سے بچنا مشکل ہے، آپ نے فرمایا ان قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں، اس فتنے سے تم بچ نہیں سکتے ہو، اس فتنے سے بچ نہیں سکتے ہو۔ آپ نے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اے میری امتی، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں اپنا قدم آگے بڑھاؤ، اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے قطع اللیل المظلم، جو فتنہ تاریک رات میں اندھیری ہو جائیں گے، جس طرح اس کے حصے چھا جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ اندھیری رات میں دیکھیں گے ہمیں بالکل اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، ہم تھوڑی دور تک دیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن ہماری روشنی کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہم اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پائیں گے، ہمیں اچھائی کی راہ نہیں دکھائی دے گی۔ جب وہ فتنہ آ جائے گا میرے بھائیوں تو ہمیں اور آپ کو اچھی چیز نظر نہیں آئے گی، ہمیں اور آپ کو نماز کا طریقہ پتہ نہیں رہے گا، ہمیں اور آپ کو روزہ میں کیا فائدہ ہے اس چیز کا احساس نہیں ہوگا۔ اس فتنے کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ ہاں ایسا کیوں ہوگا؟ اس وقت مومنوں کی کیا حالت ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی، کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اس وقت مومنوں کی حالت یہ ہوگی، حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی گارنٹی 12 گھنٹے تک نہیں ہوگی۔ ایسا کس لیے ہوگا؟ کیا فلسطینی مسلمانوں کی طرح ہمیں بھی مارا جائے گا؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا یبیغ دینہ بعرض من الدنیا۔ اے میرے صحابہ، اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی، لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ دنیا کے چند پیسوں کی خاطر، دنیا کے چند سکوں کی خاطر اپنا ایمان کا سودا کر دیں گے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے 2 روپیہ کے خاطر، چند روپے کے خاطر۔ گواہی دینا تھا ادھر سے لیکن 500 روپیہ مل گیا، خلاف فیصلہ دے دیا،
صبح کو ارادہ کیا مومن بن جائیں گے، اچھا کام کریں گے، اچھائی کی طرف چلیں گے، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ نے ابو داؤد کی حدیث میں پیشین گوئی جو آپ نے 1400 سال پہلے کی تھی وہ آج بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے، اور ہم اپنی نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تداعف علیکم کما تداعی الاکلۃ الی کسعتها۔ اے میرے صحابہ، ایک زمانہ ایک ایسا آئے گا تم دیکھو گے دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، یہود تم پر ٹوٹ پڑیں گے، نصارہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، آپس میں مقابلہ کریں گے، تمہیں مارنے کی کوشش کریں گے، تمہیں ذلت کرنے کی کوشش کریں گے، تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول وَمِنْ خِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم مٹھی بھر ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس تعداد نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر۔ اے میرے صحابہ، نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ہاں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کی جھانک کے مانی ہو جاؤ گے۔ جس طرح سیلاب آتا ہے، سیلاب کے اوپر بلبلے ہوتے ہیں، سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتے ہیں، اسی طرح تم ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی ویلو نہیں ہوں گے، اور تمہارے اندر جو روح و دبدبہ ہے وہ کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں ایک وہن نام کی بیماری اللہ رب العالمین ڈال دے گا، ایک کمزوری ڈال دیں گے۔ فقال قائل، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول سے سوال کیا وَمَا الْوَهْنُ، وہن کیا ہوتا ہے، وہ کمزوری کیا ہوتی ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اے میرے صحابہ، وہ کمزوری یہ ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت کریں گے، دنیا کے مال و متاع سے محبت کریں گے، اور موت کو ناپسند کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے، مرنا ہی نہیں چاہتے ہم، موت ہی نہ آئے، لیکن یقین جانیے موت سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے، لیکن جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ جہنم کی تیاری کر کے ہم اور آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن موت سے نہیں۔ کوئی انسان اگر سمندر کے تہہ کے اندر چلا جائے، یا پھر خلاؤں میں چلا جائے، اسپیس میں چلا جائے، انترکش میں چلا جائے، چاند کی دنیا پر اپنی زندگی جیے، یا پھر منگل گرہ پر چلے جائیں، پھر بھی وہ انسان بچ نہیں سکتا، موت ان کے پیچھے کر کے رہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اے میرے صحابہ، اس وقت مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے، لیکن میرے بھائیوں جان لو یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگوں، جان لو یہ دنیا کھیل ہے، یہ دنیا تماشا ہے، یہ دنیا زینت ہے، یہ دنیا آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنے کا نام ہے، آپس میں مال میں آگے بڑھنے کا نام ہے، اولاد میں آگے بڑھنے کا نام ہے۔ یہ ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا۔ کھیل، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ان کو کھیل سے مطلب ہوتا ہے، کبھی تو وہ پھوس کا گھر بناتا ہے، شام ہو اس کو توڑ دیا، اس کو گھر سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کھیل دھول میں لگا رہتا ہے۔ شام ہوا، اپنے پیر ہاتھ دھلے یا نہ دھلے، پھر بستر میں جا کے سو گئے، صبح ہوئی وہ کھیلنا شروع کیا، شام ہوتے ہوتے اس گھر کو توڑ دیا۔ اس کو صرف کھیل سے مطلب ہے، دنیا داری سے مطلب نہیں ہے، نہ اس کو بیوی سے مطلب ہے، نہ اس کو پریوار سے مطلب ہے، نہ دنیا میں مال سے مطلب ہے، نہ میرے بھائیوں راجنیتی سے مطلب ہے، نہ اس کو ورلڈ کپ سے مطلب ہے، نہ آئی پی ایل سے مطلب ہے، اس کو کسی چیز سے مطلب نہیں، اس کو کھیل ہی کھیل سے مطلب ہے۔ پھر وہ بچہ آگے بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 12 سال کا ہوتا ہے، اس کو تماشا کرنا چاہتا ہے، آپس میں ہنسی مذاق کرتا ہے، وہ اس کو کھجلاتا ہے، وہ اس کو کھجلاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا اچھا ہوتا ہے، اچھا لگتا
ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، 15 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، پھر وہ زینت اختیار کرنا پسند کر لیتا ہے، پھر اپنے بالوں کی اسٹائل الگ الگ انداز سے کرتے ہیں، کبھی تو شاہ رخ خان، کبھی سلمان خان، کریم پاؤڈر آج کل لڑکے بھی لگا رہے ہیں، مطلب زینت 15 سال 20 سال کی عمر میں اس کو خوبصورتی پسند آتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا زینت ہے، اس کو زینت اختیار کرنا اچھا لگتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، 30 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو آپس میں فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس کاروبار ہے، تم سے زیادہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر اور بڑا ہوتا ہے، 55 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، کبھی ٹھاکر گنج کا ایم ایل اے بنتا ہے، کشن گنج کا ایم ایل اے بنتا ہے، بہار کا چیف منسٹر بنتا ہے، بھارت کا پرائم منسٹر بنتا ہے، پھر اس کو مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں اچھا لگتا ہے اور بولنے میں اچھا لگتا ہے کہ ہاں میں عہدے میں تم سے بڑا ہوں، میرا عہدہ تم سے زیادہ ہے، خاندان میں تم سے اعلیٰ ہوں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وہ مال اور اولاد میں آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک آیت میں اللہ رب العالمین پوری زندگی کا نقشہ کھینچا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کمثل غیث، اے لوگو ایک دنیا کی مثال بارش کے اس پانی کی طرح ہے، عجب الکفار، جس طرح کافر دنیا کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے جب بارش کا پانی ہوتا ہے، بارش کا پانی ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو زمین میں نئے نئے پودا لہلہاتا ہوا اٹھتا ہے، جسے دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے، کاشتکار خوش ہو جاتا ہے، پھر وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اس میں اناج آتا ہے، اس میں دھن آتا ہے، اس میں مکئی آتا ہے، اس میں گیہوں لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں دھیرے دھیرے وہ کھیتی پک جاتی ہے، وہ کھیت پک جاتا ہے، پھر کسان اس کو کاٹ دیتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کٹی ہوئی کھیتی کو دیکھنے میں کتنا خراب لگتا ہے، لیکن جب پودا شروع میں لہلہاتا اٹھتا ہے اس کو دیکھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا ہے میرے بھائیوں، جسے کافر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، جسے انسان بھی دنیا کی زندگی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ جب تک جوانی ہے وہ انسان سمجھتا ہے کہ ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے، ہماری جوانی ڈھلے گی نہیں، لیکن آج بزرگوں سے پوچھئے جن کی جوانی چلی گئی ہے، جن کے بال پک گئے، جن کے ماتھے پہ سفیدی آ گئی ہے، میرے پیارے ساتھیوں آپ ان سے پوچھئے کہ جوانی کیا تھی اور آج بڑھاپے کیا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے کہ یہ دنیا رنگین ہے، لیکن نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا اس کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو جائیں گے جو میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ لہلہاتا پودا کو دیکھ کر آپ کو خوشی لگتی ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ کھیت کٹ جاتا ہے، وہ کھیتی کاٹ دی جاتے ہیں، پھر اسی طرح آپ کو لگیں گے دنیا۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آخر میں کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیا کو کھیل سمجھنے والوں، دنیا کو تماشا سمجھنے والوں، زینت سمجھنے والوں، دنیا میں آپس میں ایک دوسرے کا فخر کرنے والا، فخر کرنے میں آگے رہنے والا، مال اور اولاد میں آگے بڑھنے والا، یہ سمجھنے والوں یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ تو ہم اور آپ اس دنیا سے محبت کریں گے لیکن آخرت کو نہیں بھولیں گے، آخرت کو کامیاب بنائیں گے۔ میرے بھائیوں ایک انسان جب سمندر کے اندر سوئی ڈالے یا انگلی ڈالے جتنا پانی آ جائے، اس دنیا کی حقیقت سمندر کے اندر پانیوں میں کمیاں نہیں آئیں گے، آخرت کی زندگی اسی طرح ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم اور آپ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کو ترجیح دیں، اس دنیا کو ترجیح نہ دیں، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ دنیا، اس دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ اے لوگو الدنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، آپ کو دنیا رنگین نظر آئیں گی، لیکن ہاں سنو فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اس دنیا کے فتنے سے بھی بچو، اس دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچا کرو۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں یہ دنیا رنگین ہے اور اسی رنگین میں ڈوبے رہیں گے، اور اسی رنگین میں ڈوبے رہنے کے بعد ہم اس دنیا میں بھی اسی طرح ڈوبے رہیں گے،
लेकिन मेरे भाइयों नहीं, हमें एक दिन मरना जरूर है, हमें इस दुनिया को एक दिन छोड़ना जरूर है। अयहसबुल इंसान अय्युतरक सुदा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, आए लोगों, क्या ये समझते हो कि मरने के बाद तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह तुम्हें पैदा किया है उसी तरह तुम्हें मारेगा भी, उसी तरह तुम्हें दोबारा जिंदा भी करेगा और तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस दिन आपके जुमले से जवाब निकले, या लैतहा कानतिल काज़िया, आए काश कि हमारा काम तो मौत ही तमाम कर देती, हमें दोबारा जिंदा ना किया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और हम जानते ही नहीं कि हिसाब क्या है। इस दुनिया में अगर आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले, आपको बुरा रिजल्ट मिले, तो आप ये कहते हैं कि नामा या माल ना दिया जाता, हमें रिजल्ट ही ना मिलता तो अच्छा होता। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन आपको नामा या माल आपके उल्टे हाथों दिया जाए और आप ये कहें कि वलम अदरी मा हिसाबिया। इस दुनिया में माल सदका करके, ज़कात देके मेरे भाइयों अपना ठिकाना बना लीजिए, फिर कहीं ऐसा ना हो कि माल भी काम ना आए और आप ये कहें मा अगना अन्नी मालिया, माल कुछ काम ना आया, हलका अन्नी सुल्तानिया। और ये जो दुनिया में जाहो जलाल, जाहो मनसब आपके पास था, ये जो ओहदा था, ये जो पोस्ट आपको दुनिया में मिली थी, ये जो डिग्री आपको मिली थी, ये भी काम नहीं आएंगे। इसलिए दुनिया में जब तक आप जिंदा है तब तक आप उस माल को अल्लाह की राह में खर्चा करके, उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करके अपना मुकद्दर सही बना ले। मेरे भाइयों, ऊपर से ये मस्जिद है, अगर इसमें आप दान दे तो एक तो आपको दान का सवाब मिलेगा, ऊपर से ये सदका जारिया भी होंगे, और आप मर भी जाएं कब्र के अंदर आपको सवाब मिलता रहेगा। मर भी जाएं फिर भी आपको कब्र के अंदर सवाब मिलता रहेगा। इस दुनिया की हकीकत क्या है मेरे भाइयों? हम और आप ये सोचते हैं ये मेरा माल है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी जायदाद है। आपने फरमाया लोगों, माली माली माल माल कर रहे हो, आइनल माल कर रहे हो कि माल कहाँ से आए, दौलत कहाँ से आए, हमारे पास जायदाद कहाँ से आए। लेकिन सुनो, जो तुमने खा लिया वो तुम्हारा माल है, जो तुमने पहन लिया और वो कपड़ा बोसीदा हो गया वो तुम्हारा है, और जो तुमने दुनिया में छोड़ गए अल्लाह के राह में नेकियां जमा करने के लिए सदका जारिया के तौर पर, वो तुम्हारा माल है। उसके अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, उसके अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कुछ नहीं है। हम और आप ये सोचते हैं कि दुनिया में सब कुछ मेरा है, लेकिन आप जो खा लिए वही आपका है, जो पहन लिए वही आपका है, जो इस दुनिया में छोड़ गए सदका जारिया के हिसाब से मेरे भाइयों वो माल आपका है। कयामत के दिन एक ऐसे शख्स को भी लाया जाएगा जो दुनिया में ऐश इज्जत की जिंदगी गुजारी होगी, दुनिया में एमएलए रहा होगा, दुनिया में एमपी रहा होगा, दुनिया में चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रहा होगा, उनके पास बड़ा ओहदा, बड़ी डिग्रियां हुई होगी। मेरे प्यारे साथियों, उनके पास ड्रेस ऐसे हुए होंगे कि एक मर्तबा जो लिबास अपने जिस्म पे चढ़ा लिया उसको दोबारा नहीं चढ़ाया। वो बगैर मीट और मछली के खाना ना खाया होगा, नरम गरम बिस्तर पे सोया होगा। उस शख्स को कयामत के दिन लाया जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ओ फरिश्तों, ये तो दुनिया में ऐश करके आया है, ये तो दुनिया में मस्ती करके आया है, इसने कभी अल्लाह को सजदा नहीं किया है, ये तो जमीन में फसाद मचा के आया है, ये तो जमीन में ऐश करके आया है, इसको एक पल के लिए जहन्नम में डाल दो। एक पल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। एक पल यूं समझ लीजिए पलक झपकने में जितना हमें और आपको टाइम लग जाए, एक पल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। फिर फरिश्तों से कहा जाएगा, ओ फरिश्तों, इसको जहन्नम से निकालो। जहन्नम से निकाला जाएगा और पूछा जाएगा, बताओ तुम्हें दुनिया की ऐश इशरत याद है, दुनिया की नेमतें तुम्हें याद है, दुनिया की खुशहाली तुम्हें याद है? वो इंसान कहेगा, हमें दुनिया की खुशहाली याद नहीं है, दुनिया की नेमतें याद नहीं है, दुनिया की ऐश इशरत याद नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऐसे इंसान को भी लाया जाएगा मेरे भाइयों, जिन्होंने तकलीफ में अपनी जिंदगी गुजारी होगी,
ایک ٹائم کا کھانا ملا تو دوسرے ٹائم کا نہیں ملا، پانی ملا تو کھانا نہیں، کھانا ملا تو پانی نہیں، سونے کے لیے بستر نہیں ملا، موسم سرما آ رہا ہے، ایک سوٹر تک نہیں ملا، ایک جیکٹ تک نہیں ملا، پھٹی پرانی لنگی میں اپنی زندگی گزاری، دنیا میں کبھی آرام سے نہیں رہ سکا، ایک اچھا گھر نہیں ملا، نرم گرم بستر کا انتظام نہیں ہو سکا، دنیا میں تکلیف ہی تکلیف جھیل کر جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں اس کو جنت میں ایک پل کے لیے ڈال دو، ایک پل کے لیے جنت میں ڈال دو۔ اس کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، حوریں ان کا استقبال کریں گی، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، دودھ کی نہریں جاری ہے، شہد کی نہریں جاری ہے، میوے پھل ان کے پاس جھکے ہوئے ہیں، ان کے منہ پہ لٹکے ہوئے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، باہر آئے گا اور اللہ کہے گا اے فرشتوں ان سے پوچھو کہ دنیا کی تکلیفیں انہیں یاد ہے یا نہیں۔ وہ انسان کہے گا اے اللہ دنیا کی تکلیفیں ہمیں یاد نہیں ہیں، دنیا کی مصیبتیں یاد نہیں ہیں، ایک پل کے لیے جنت میں ڈالا تو دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول گیا۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہے، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں آرام ہی کی آرام کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں مر گئے ختم، یہ عیش و عشرت مر گئے ختم، قبر میں چلے گئے ختم، یہ تکلیفیں جب تک زندہ ہے تب تک ہے، قبر میں چلے گئے ختم۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ ایک بادشاہ تھا میرے بھائیوں، بہت بڑے پیسے کے مالک تھے، بہت بڑی دولت ان کے پاس ہوا کرتی تھی، سر میں تاج ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے سنہاسن کو چھوڑ کر کسی جنگل کا سفر کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن ایسا ہوا کہ راستے میں پانی نہیں مل رہا ہے، نہ کہیں ندی نظر آئی، نہ کہیں دریا نظر آیا، نہ کہیں سمندر نظر آیا، نہ کہیں تالاب نظر آیا، نہ کہیں پانی نظر آیا، کنواں وغیرہ۔ میرے پیارے ساتھیوں پیاس پیاس کہنے لگے، پیاس پیاس کہہ کر تڑپنے لگے، لیکن اتنے میں کہ چرواہا پانی کا بوتل لیا ہوا تھا، پانی کا پیالہ لیا ہوا تھا، وہ ان کے سامنے سے گزرا، وہ ان کے پاس سے گزرا، چرواہے کی طرف دیکھا تو خوشی میں ان کی لہر دوڑ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں جلدی جلدی ان چرواہے کے پاس جاتے ہیں اور ان چرواہے سے کہتے ہیں او چرواہا پانی کا ایک گھونٹ دے دو، پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ چرواہا کہتا ہے بادشاہ آج پھنسے ہو نا، کہتے تھے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، آج پھنسے ہو، ہاں پانی پینا ہی پڑے گا، پانی پینا ہی پڑے گا۔ اس نے شرط لگا دی آدھی سلطنت تمہیں دینا ہوگا، اگر دے گو تے پانی دیں گے۔ میرے بھائیوں آدھی سلطنت کیا، اس جگہ پہ اپنی جان بچانے کے لیے پوری سلطنت دینے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن ایک ایسا منظر بھی ہے، لیکن وقت کی قلت ہے میرے بھائیوں۔ جہنمی جنت سے جب پانی طلب کریں گے کہیں گے آب حیات دے دو، پیاس بجھا لیں گے، جنتی کہیں گے او جہنمیوں آب حیات مانگ رہے ہو، پیاس بجھانے کے لیے کہہ رہے ہو، سنو ابھی حیات تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک تمہیں نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں اس لیے دنیا کو ترجیح نہ دو۔ آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اے لوگو دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو روئے زمین میں کسی کافر کو اللہ پانی کا ایک ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ آج دیکھ لیجئے بے نمازی کے گھر میں بھی پانی آ رہا ہے، بے نمازی کو بھی کھانا دے رہا ہے، ایک کافر کے گھر میں بھی اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے، ان کے گھر میں بھی روزی آ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک مسلمان کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جن کا رزق ہمارے پاس نہ ہو، جن کے رزق کی ذمہ ہم نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں پتہ چل اللہ رب العالمین سب کو کھلاتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ میں اس اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو وقت کافی
نہیں ملا. اور آپ لوگ سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا, کہیں بھی مجھ سے یہ کہا گیا پروگرام لیتے وقت کہ چھوٹا جلسہ ہے, لیکن وہاں آنے کے بعد مقرروں کی اتنی فہرست کہ لگتا ہے کہ 3 جلسہ اٹینڈ ہو جائیں گے, میک اپ کر جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس حساب سے ٹائم دیجئے مقرروں کو, اور اس حساب سے ٹائم بھی لیجئے. تو باتوں کو میں اسے ختم کرتا ہوں. شیر شاہ آبادی قوم سے میں بلونگ رکھتا ہوں, بولنے میں کچھ غلطی ہوں تو آپ معاف کیجیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم